مشائخ اعظام، عاشقان رسول، آج کی یہ بابرکت اور پرنور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ رسالت معاب علیہ التسلیمات میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے ادارۃ المصطفیٰ حلقہ کراچی کی جانب سے انعقاد پذیر ہے۔ جملہ منتظمین کو اور آپ سب شرکاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضور کے ذکر کی برکتیں اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ تا حد نظر ہجوم عاشقاں ہے اور شہر کراچی کی سب سے بڑی جامع مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں، اطراف میں بھی عاشقوں کا ہجوم ہے۔ یہ حضور سے محبتوں، الفتوں کا رشتہ ہے جو کبھی کسی دور میں بھی کمزور نہیں ہوا۔ صدیاں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ گھر گھر تذکرے انہی کے پھیلے ہیں اور ہر لب پہ انہی کے ترانے اور انہی کے نعتوں کے نغمے ہیں۔ عقیدتوں کا ہجوم ہے، محبتوں کی بولیاں ہیں، عشاق کے سینے حضور کے ذکر سے، تذکرہ نور سے تسکین پاتے ہیں۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ لکھے کی کمی نہیں، ہمارے علماء دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی چل رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ آیت ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتزوع۔ امام شافعی بولے میرے ممدوح کی باتیں کریں، ان کا تذکرہ چھیڑیں، ان کا ذکر ایسی کستوری ہے تم جو چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ تو حضور کا ذکر اہل ایمان کے لیے قرار قلب ہے، تسکین جاں ہے۔ جب کسی کے لبوں پر اس مبارک ذکر کی چمک پیدا ہوتی ہے تو ایک عجیب روشنیاں پھیلنے لگتی ہیں اور کائنات بقائے نور بن جاتی ہے، اور شرق تا غرب کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے مہک رہا ہے، تذکار پیغمبر کی خوشبو سے معطر ہے۔ جگہ جگہ، گلی گلی، کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے نام سے منور ہے۔ کیوں نہ ہو کہ جس کے ذکر کو رفعت میرے رب نے عطا کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج جس محبوب کے سر پہ رکھا، اس ذکر کو کبھی بھی نیچا ہونا مقصود نہیں ہے۔ ہر آن، ہر لمحہ، ہر ساعت یہ ذکر بڑھتا ہی رہے گا۔
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہ محبوب علیہ السلام پر اللہ کی رحمتوں کا گھنا سایہ ہے کہ ہر آن، ہر لمحہ، ہر ساعت حضور کے ذکر کے ڈنکے بجاتی ہوئی طلوع ہوگی۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ہر اچھی قدر پامال ہوتی دیکھی ہے۔ ایک زمانے میں جس کی بیٹی تھی پورا معاشرہ اس کو اپنی بیٹی خیال کرتا تھا، لیکن آج جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی رہ گئی ہے۔ اقدار عالیہ فنا پذیر ہیں، اخلاق حسنہ برباد ہو گئے، بھائی بھائی کا گلا کاٹنے لگا، خود غرضی نے پنجے گاڑ لیے۔ آج جو منافقت اور زندگی کے اندر جو ایک دوسرے کے لیے نفرت کے کانٹے بکھیر دیے گئے ہیں، تو آج سے 30-35 سال پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو یہ سب کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہر قدر زوال پذیر ہوئی، ہر اخلاق حسنہ زوال پذیر ہوتے دکھائی دیے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ حضور کا ذکر اونچا ہی اونچا ہوتا چلا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقدار کو بحال رکھنا ہماری ذمہ داری تھی جو ہم نبھا نہ سکے، اور آج گراوٹ پستی کے اس مقام پہ لڑک کے پہنچ گئے ہیں کہ آج اپنے آپ سے شرم آتی ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہماری تھی کہ اخلاق عالیہ کو، اقدار حسنہ کو گرنے نہ دے، لیکن ہم یہ ذمہ داری پوری نہ کر سکے، اور محبوب کا ذکر اونچا رکھنا یہ رب کا ذمہ کرم تھا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے محبوب کے ذکر کو نیچا نہیں ہونے دیا، اور ہر آنے والی ساعت، ہر آنے والی گھڑی حضور کی عظمتوں کے ڈنکے بجاتی ہوئی طلوع ہو رہی ہے۔ فرانس کے گماشتوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہم خاک تراش کر کے مسلمانوں کے دلوں سے حضور کی عظمت کھینچ لیں گے اور ان کے سینوں سے حضور علیہ السلام کی محبت کھرچ ڈالیں گے، لیکن آج وہ دیکھیں کہ کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے نام سے مہک رہا ہے، حضور کے ذکر سے چمک رہا ہے۔ کائنات کا ایک ایک فرد حضور کے نام کا جھنڈا اٹھائے، حضور کے نام کے پھریرے لہرا رہا ہے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ میلاد النبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کے ترانے پڑھنے کا نام ہے۔ میلاد حضور کے ذکر کا جھنڈا اٹھانے کا نام ہے۔ میلاد حضور کی صورت، حضور علیہ السلام کی سیرت اور حضور علیہ السلام کے فضائل کے عنوان کو لوگوں کے سامنے رکھنے کا نام ہے، اور یہ کوئی آج کی کہانی نہیں، ازل سے یہ عنوان چھڑا ہے اور تا ابد رہے گا۔ حضور کے ذکر کا فروغ، حضور کے ذکر کا چراغاں، یہ اس بزم عالم کی ضرورت ہے، اور کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے منور ہے، منور رہے گا۔ آؤ میں تمہیں ایک مجلس میں لے چلوں جس کو انعقاد پذیر ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آیا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے، فرماتے ہیں کہ مجلس اصحاب لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا کہ آقا کریم علیہ السلام آج خود تشریف لے آئے۔ وہ کیسی خوش نصیب مجلس تھی جس میں حضور آئے۔ آج تو ہم جھولیاں پھیلا کے، آنکھیں فرش راہ کر کے عرض گزار ہوتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ آج تو ہم عرض گزار ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسی محفل تھی جس میں چراغاں ہو گیا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے اور صحابہ کو بیٹھا ہوا دیکھا تو فرمایا ما اجلسکم، صحابہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو، جلسہ کاہے کا ہے؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ بولے جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور دعائیں پیش کر رہے ہیں، اس کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا فرمائی،
اور اس بات پر اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نصیب ہوئے، آپ عطا کر دیے گئے، آپ جیسا ہادی نصیب کر دیا گیا۔ اس نعمت عظمی پر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے مجلس بپا کیے ہوئے ہیں۔ آج اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کیوں بیٹھے ہو تو آپ کا جواب بھی یہی ہے کہ ہم اس شکرانے کی ادائیگی کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حضور کی امت سے بنایا ہے اور حضور کی صورت میں ہمارے اوپر انعام کیا ہے۔ اور اگر اس کو نظم کے عنوان میں، نظم کے لہجے میں آپ بولے تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم شکرانہ ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا۔ بات تو سادہ سی تھی، لیکن حضور نے فرمایا کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو، تمہارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے؟ تو برجستہ عرض گزار ہوئے جی حضور ہم اسی لیے بیٹھے، ہم اس پہ حلف دیتے ہیں، ہم قسم اٹھاتے ہیں۔ باقاعدہ صحابہ نے حلف دیا، قسم اٹھائی۔ جب وہ قسم دے چکے تو آقا کریم نے ان کی آنکھوں میں پھیلے ہوئے استجاب کو دیکھا تو فرمایا کہ میں تم سے یہ جو قسم لی ہے، تم سے جو حلف لیا ہے، یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں تھا، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں قسم سے اس کی تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھے مجلس بپا کیے ہوئے تھے اور میں حجرہ میں بیٹھا تھا، اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، جبریل نے مجھے آ کے کہا محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، اللہ فخر کر رہا ہے ملائے اعلیٰ میں کہ میں نے دیکھو ان کو نعمت دی تھی، یہ اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں ہے کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے اور اللہ فرمائے دیکھو صدیاں بیت گئی، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اور ہمارا بیٹھنا کامیاب ہو، ہماری جستجو بامراد ہو جائے اور ہمارا آنا مقبول ہو جائے اور یہ چیز ہماری بخشش کی ضمانت بن جائے۔ باقی جہاں تک حضور علیہ السلام کی عظمتوں کے بیان کا عنوان ہے تو ایک شب کیا ساری زندگی بھی گزار دیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ میلاد 3 چیزوں کا نام ہے، حضور کے شمائل کا تذکرہ، حضور کے خصائل کا تذکرہ اور حضور کے فضائل کا تذکرہ، حضور کی صورت، حضور کی سیرت اور حضور کی عظمت کو بیان کرنا، یہ اہل ایمان کا معمول رہا ہے۔ کائنات میں جیسی صورت میرے حضور کی تھی ایسی صورت کسی کی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تیری صورت سے نہیں ملتی صورت کسی کی، وہ جمال دیا، وہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی عطا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بولے قل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر کہا نہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کہا دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، بولے حضور جیسا سونا آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ پھر کہا آنکھ دیکھتی کیسے، کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا۔ آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا گیا ہے، خلقت مبرّا من کل عیب، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے آپ کو پاک بنایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، نقص تو بڑی دور کی بات ہے، یہاں نقص کا گمان بھی نہیں ہے۔ وہ جمال، وہ خوبصورتی، اللہ اکبر، حسن ہی حسن رکھ دیا۔ یہ تو قریش نے بھی کہا، عجیب کہانی ہے، تم محمد بھی کہتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عیب بھی نکالتے ہو، یا تو محمد کہنا چھوڑ دو یا عیب لگانا چھوڑ دو۔
چونکہ محمد ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے پھر تعریف کی جائے، ابھی بھی تشنگی رہ جائے پھر تعریف کی جائے۔ الذی یحمد حمدن بعد حمدن، مرتن بعد مرتن، کرتن بعد کرتن، 100 بار بھی تعریف کرو لیکن پیاس نہ بجھے۔ اللہ اکبر۔ نہ حسنش غایت دارد، نہ سادی را سخن پایا، نہ حسنش غایت دارد، نہ سادی را سخن پایا، ومیرت تشنا مستسقی، وہم دریا ہم چنا باقی۔ سادی کہتے ہیں کہ نہ اس کے حسن کی انتہا ہے اور نہ ہی سادی کا عشق کبھی سیراب ہوتا ہے۔ حالت یہ ہے کہ سمندر اور دریا کے کنارے پیاسا، سیراب ہونے کے باوجود بھی پیاسا ہی رہا، اس لیے کہ وہ حسن ہی اتنا فراواں ہے کہ پیاس بجھتی ہی نہیں ہے۔ تو زندگیاں گزر جائیں تو تعریف ختم نہ ہو، تو کہا محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے۔ زندگیاں ختم ہو جائیں، قلم ٹوٹ جائیں، اور جس کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو اسے محمد کہا جاتا ہے۔ تو عجیب بات ہے، محمد بھی کہتے ہو اور عیب بھی نکالتے ہو، ایک بات کرو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم محمد نہیں کہیں گے، ہم آج کے بعد اپنے طور پہ نام مزمم رکھ لیتے، معاذ اللہ۔ اس کا معنی بار بار مذمت کیا گیا، اور وہ مزمم کہہ کے گالیاں دیتے ہیں اور اپنے خود سے باطن کا اظہار کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اٹھائیے، ایک صحابی نے حضور کی خدمت میں آ کے بڑی درد مندی سے کہا، حضور وہ مزمم کہہ کے اپنے خود سے باطن کا اظہار کرتے ہیں اور وہ بے تاب اور بے چین تھا۔ تو میرے حضور نے کہا آپ نے دیکھا نہیں اللہ نے قریش کے منہ کو کیسے موڑ دیا؟ یشتمون مزممن ویلعنون مزممن وانا محمدن وانا محمد، فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، میرے رب نے مجھے محمد بنایا ہے۔ تو محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کے حسن و جمال کے قصیدے پڑھے جائیں، جس میں کوئی عیب اور نقص نہ ہو۔ یار جب ہم حضور کو اپنا محبوب مانتے ہیں تو محب کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اسے محبوب میں عیب دکھائی نہیں دیتا۔ حب کا شیء یعمی و یسم، جو کوئی محبوب کا عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کے عیب نہیں دیکھ پاتا، عیب ہو بھی تو نہیں دیکھ پاتا، اور جہاں ہو ہی نہ۔ گفت لیلا را خلیفہ کاں توئی، کس تو مجنو شد پریشان و غوی، از دیگر خوباں تو افزو نیستی، گفت خامش کیوں تو مجنو نیستی۔ رومی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کسی نے حاکم وقت نے لیلا کو دربار میں بلا لیا، کہا تیرے حسن کا بڑا شہرہ ہے۔ ایک شہزادے کے حواس باختہ ہو گئے، وہ اپنی شناخت ہی بھول گیا، زمانہ اس کا نام بھول گیا، نام تو کیس تھا لیکن دنیا مجنو پکارتی ہے۔ تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے، تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے، تشخص مٹ گیا، نام مٹ گیا، پہچان مٹ گئی۔ کہا کون سا جادو ہے تیرے حسن میں، کون سا کرشمہ ہے تیری نگاہوں میں کہ تو نے ایک شہزادے کو حواس باختہ کر کے رکھ دیا۔ مجھے تو تیرے میں کوئی کمال نظر نہیں آتا، تیرے سے زیادہ تو حسین میری لونڈیاں ہیں۔ تو جب حاکم وقت نے لیلا سے یہ سوال کیا تو اس نے 2 لفظی جواب دیا، گفت خامش کیوں تو مجنو نیستی۔ کہا بادشاہ چپ کر جا، تو کوئی مجنو تو نہیں ہے، دیدائے مجنو اگر بودے تورا، از دو عالم بے خطر بودے تورا، تیری آنکھ مجنو والی ہوتی پھر تو مجھے دیکھتا۔ تو ہوش دارو لیک مجنو بے خودست، تو ہوش رکھتا ہے اور مجنو ہوش کو چھٹی دے کر آیا ہے۔ در طریق عشق بیداری بدست، اس کوچے میں ہوش کی پونجی لے کر آئیں تو سودا نہیں ملتا۔ رومی کہتے ہیں اگر لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنو کی آنکھ چاہیے، اور مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو ابو بکر کی آنکھ چاہیے۔ اور اقبال بولا مانائے حرفم کنی تحقیق اگر، بنگری با دیدائے صدیق اگر، قوت قلب و جگر گردت نبی، از خدا محبوب تر گردت نبی۔ اگر نگاہ ابو بکر مل جائے تو جدھر دیکھو جلوے حضور کے ہی دکھائی دیتے ہیں، جدھر دیکھو جلوے رسول کے دکھائی دیتے ہیں۔ اور ظہوری 4 قدم آگے بڑھ کے بولے کہ مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ تو عاشق کی نظر ہر سمت
ہر جہت ہر طرف محبوب کے ہی جلوے دیکھتی ہے اور محبوب کی کو ہی نگاہوں میں رکھتی ہے. تو جہاں محبت ہوتی ہے وہاں عیب ہو بھی تو دکھائی نہیں دیتا، لیکن جس آقا سے ہم پیار کرتے ہیں وہاں تو عیب کا نشان بھی نہیں ہے. خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. کہا لگتا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو پوچھ کے بنایا ہے. تو یہ میرے حضور کا حسن ہے. تو ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ. میں نے حضور جیسا کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. اور حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ بولے مثل او در عالم امکان متصور نیست. حضور کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے. اور اقبال نے اس کا ترجمہ اپنے لہجے میں یوں کیا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. جب تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تو خاکے کیسے تراشے جا سکتے ہیں؟ صاحب خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کون تراشے گا؟ جنہوں نے دیکھا وہ بھی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بتاؤ حضور کیسے تھے؟ یار تم نے نہیں دیکھا. کہا ہمت ہی نہیں تھی کہ آنکھ بھر کے دیکھ سکتے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَنْوَارِهِ فَوَضَعْتُ كَفِّي عَلَىٰ عَيْنِي خَوْفًا مِنْ ذِهَابِ بَصَرِي. جب میں حضور کو دیکھتا تھا تو اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے. تمہارے اندر ہمت کب کہ خاکے تراش سکو؟ اللہ نے مصطفیٰ کریم کو وہ جمال دیا. اللہ اکبر. حضرت شیخ کہتے ہیں کہ حضور کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ کہا کہ سایہ شخص از شخص لطیف ترست. کسی چیز کا سایہ اس شے سے زیادہ لطیف تر ہوتا ہے. تو کہا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لطیف کائنات میں جب کوئی شے ہی نہیں ہے، سایہ چے مانا دارت، تو سایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یار جس کا رب نے سایہ بھی نہیں بنایا اس کا ثانی کہاں سے ڈھونڈو گے؟ جس کا سایہ بھی نہیں بنایا اس کے خاکے کیسے تراشے جا سکتے ہیں؟ یہ تمہارے خبث باطن کا اظہار ہے، یہ تمہاری خواستوں کا، تمہاری جبلتوں کا اظہار ہے. یہ تم اپنے لیے جو ہے وہ اپنے لیے گڑے کھود رہے ہو، تم اپنے آپ کے لیے جہنم خرید رہے ہو. جہنم کے کتے تو تم پہلے ہی ہو، لیکن تم یہ اپنے لیے اور زیادہ جو ہے وہ ظلمتوں اور اندھیروں کے راستے تلاش کر رہے ہو. باقی رہی بات میرے اور آپ کے آقا و مولا کی عظمتوں اور رفتوں اور حضور کی شانوں کی کہانی، یار تم جو بولتے رہو میرے محبوب کے سر پہ آج بھی اور کل بھی ورفعنا لک ذکرک کا سایہ موجود ہے. اور کائنات کا ایک ایک گوشہ اور ایک ایک کونا حضور کے ذکر کی مہک سے منور ہے. اتنا تذکرہ آپ نے کبھی کسی کا نہیں ہوتا دیکھا ہوگا جتنا میرے حضور کا ہوتا ہے. آج دنیا کے اوپر کوئی مجھے بتاؤ نا جس کا یوں نام ہو. اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جس زمانے میں میرے حضور آئے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ اہل علم کی مجلس ہے، آپ مجھے بتائیے. عوام بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، تاریخ دان بھی ہیں، تو بہت چند لوگ ہوں گے جو بتا سکیں کہ اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا. اچھا چلو میں پوچھتا ہوں، اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ یہ اس دور کی سپر طاقت کا حکمران تھا، اس دور کا ٹرمپ کہہ لیجئے. لیکن اس مجلس کے اندر شاید اس دور کے کیسر کا کوئی نام بتا سکے. چلو میں پوچھتا ہوں، اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ تو شاید یہ بھی چند لوگ بتا سکے. اور اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ یار اس دور کے کیسر کا نام تو کسی کو یاد نہیں ہے، اس دور کے کسرا کا نام تو کسی کو یاد نہیں ہے، اس دور کے خاقان کا نام تو کسی کو یاد نہیں ہے. لیکن میرے محبوب کا نام تو محبوب کا نام رہا. اس کے جھولتے ہوئے پھریرے تو سر عرش تک جھولتے ہیں، لیکن حضور کی
دہلیز کا خاک نشین بلال حبشی، نام تو اس کا بھی نہیں مٹا تو محمد عربی کا نام کون مٹا سکتا ہے؟ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، رومی شہنشاہ کا نام مٹ گیا اور میرے محبوب کا نام کل بھی باقی تھا، میرے محبوب کا نام آج بھی، محبوب کے غلاموں کے نام بھی باقی ہیں۔ تو جب غلاموں کی یہ شان ہے تو آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟